ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے۔ اندھیری رات ہے، قبرستان میں خاموشی چھائی ہے، زمین کے نیچے ایک بدن مٹی میں چھپا ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ رشتہ دار روتے جا رہے ہیں، دوست دعا کر رہے ہیں، اور زمین آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس مٹی کے نیچے لیٹا ہوا انسان کیا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے جنازے کے لمحے، اپنے کفن، اپنے پیاروں کے آنسوں اور اپنی تدفین کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کے پردے کو اٹھائیں گے، ایک ایسا سوال جس کا جواب نہ صرف قرآن و حدیث میں پوشیدہ ہے، بلکہ روحانی تجربات اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، موت وہ دروازہ ہے جس سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے، مگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا مردہ اپنے جسم کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو عارضی روح کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ناظرین غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت ایک احساس ہے، ایک تجربہ ہے، ایک شعور ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو مومن کی روح خوشبودار خوشبو کے ساتھ نکلتی ہے۔ فرشتے آسمان تک اس روح کو لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس لائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے پاس رہے جب تک دفن کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہ زمین ہی میں لوٹیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح دفن کے وقت زمین کے قریب رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مومن اپنی تدفین کا منظر محسوس کرتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، مگر وہ بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دیکھنے کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مردہ جسم کے ساتھ نہیں دیکھتا، بلکہ روح کے ساتھ دیکھتا ہے۔ روح کی آنکھیں جسمانی نہیں ہوتیں کہ وہ ایسے دیکھتی ہے جیسے کوئی خواب میں سب کچھ دیکھ رہا ہو، حقیقت میں بھی، مگر روحانی انداز میں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب کسی مومن کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی روح قبر کے اوپر منڈلاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیارے کس طرح آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اپنی ماں کے چہرے پر آخری بار نظر ڈالتی ہے، کبھی اپنے بچوں کے رونے کو سنتی ہے، اور کبھی دیکھتے کہ کون شخص اس کی قبر کے قریب کھڑا ہے اور کون واپس چلا گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو روح زمین سے منسلک رہتی ہے، اور اسے اپنی تدفین، جنازہ اور قبر میں آنے والے لوگوں کی موجودگی کا علم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دنیا والوں کو خاموشی نظر آتی ہے، مگر مٹی کے نیچے روح کے احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قبر میں مردہ تنہا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے قدموں کی چاہ بھی وہ سنتا ہے، یعنی جیسے ہی لوگ قبر سے واپس مڑتے ہیں، مردہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب روح اپنے قریب ترین لوگوں کو دور جاتا دیکھ رہی ہوگی۔ دل پکار رہا ہوگا، رک جاؤ، ابھی تم سے کچھ کہنا باقی ہے، مگر زبان بند ہے، جسم مٹی میں دفن، اور آواز صرف خاموش چیخ میں بدل جاتی ہے۔ اب یہاں ایک عجیب حقیقت سمجھنے والی ہے۔ مومن اور کافر کی روح کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ مومن کی روح کو سکون اور نور اور سلامتی گھیر لیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، السلام علیکم، ادخلوا بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن کافر کی روح کے لیے فرشتے عذاب کے فرشتے بن کر آتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ روتے ہیں، مگر وہ خود اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے مگر سکون سے محروم رہتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں ایک نیک شخص کو دیکھا، پوچھا، اے بھائی، مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ جب مجھے دفنایا گیا تو میں اپنی قبر کے قریب موجود تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو دو فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا اور پھر روشنی پھیل گئی۔
یعنی وہ مردہ اپنی تدفین کو دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، مگر وہ بالکل بے بس تھا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الروح میں فرماتے ہیں، روح بدن کے ساتھ مخصوص نہیں رہتی، دفن کے وقت کبھی قبر کے اوپر، کبھی قریب اور کبھی آسمان کی طرف ہوتی ہے، مگر اسے اپنے بدن کی حالت اور تدفین کے سارے لمحات کا علم ہوتا ہے۔ اب ناظرین کرام، آئیے ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، کیا ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے عزیز ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، یا ہم صرف حسرت سے دیکھتے رہ جائیں گے کہ وہ چلے گئے اور ہم اکیلے رہ گئے؟ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے۔ موت ختم نہیں کرتی، صرف پردہ بدل دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تار ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت و دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، مگر قبر کے ذکر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، کیونکہ قبر آخرت کا پہلا دروازہ ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو آگے سب آسان ہے، یہی بگڑ گیا تو سب کچھ ختم۔ اب آئیے اس سوال کے روحانی پہلو کی طرف، کیا مردہ اپنی تدفین کے بعد اپنے عزیزوں کو دیکھتا رہتا ہے؟ کچھ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض روحیں اجازت ملنے پر اپنے گھروں کے قریب رہتی ہیں، وہ اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہیں، ان کی حالتوں سے واقف ہوتی ہیں، خاص طور پر جب وہ ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحیں اپنے گھروں کے قریب رہتی ہیں اور ان کے لیے کیے گئے اعمال کو دیکھتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے لیے دعا کرے تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور کوئی گناہ کرے تو وہ غمگین ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کتنی عجیب اور دردناک ہے کہ ہم اپنے مردوں کو بھول جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ جب کہ ان کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، جب کوئی ان کے لیے صدقہ کرتا ہے تو ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر برے ہوں تو وہ افسوس کرتے ہیں۔ یعنی وہ مردے صرف تدفین ہی نہیں دیکھتے، بلکہ بعد میں بھی ہم سے جڑے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو روح قبر کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے، اے میرے عزیزو، میری موت سے عبرت حاصل کرو، آج تم روتے ہو، کل تمہارے لیے بھی یہی دن ہوگا۔ لیکن افسوس، ہم اس آواز کو نہیں سنتے۔ ناظرین کرام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم نے تم سے پردہ ہٹا دیا، اب تمہاری نظر تیز ہو گئی ہے۔ یعنی موت کے بعد انسان وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ قبر کی مٹی کے نیچے وہ دنیا والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، موت کوئی اختتام نہیں، بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ مردہ اپنے تدفین کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، تاکہ دنیا والوں کے لیے پیغام چھوڑ جائے۔ زندگی اور دنیا فانی ہے، اصل آرام اس کے بعد ہے۔ جو آج دوسروں کی قبر پر قرآن پڑھنے آتا ہے، کل وہ خود مٹی کے نیچے ہوگا۔ لہذا جب بھی کسی کی تدفین دیکھیں، دل میں یہ سوچیں، ایک دن یہ سب میرے ساتھ بھی ہوگا، میں بھی دیکھ رہا ہوں گا، مگر بول نہیں سکوں گا۔ اسی احساس کے ساتھ اپنے مردوں کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعا کیجیے، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، کیونکہ شاید اسی سے ان کی قبر میں سکون اترے۔ ناظرین، جو شخص اپنے مرنے سے پہلے موت کو یاد رکھے، وہ کبھی گناہ میں نہیں پڑتا، کیونکہ جو روز اپنی تدفین کو سوچتا ہے وہ دنیا کی لذتوں میں گم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے جو ایمان کے ساتھ ہو، ایسی موت دے جو شہادت یا ایمان پر ہو، اور ایسی قبر عطا کرے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔